بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل میں آنے کے لیے آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں ریاض خان مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قاری ریاض خان۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم تیسرا ہدف بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت۔ اس سے پہلے دو ہدف قرآنی تعلیمات اور تجوید کی اہمیت پر بیان کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا تیسرا ہدف ہوگا بچوں کی تعلیم و تربیت۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر مختصر سا روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم نے محترم و معزز شخص حضرت مولانا محمد سعید صدیقی صاحب کو مدعو کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر پسند آ جائے تو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے مزید نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ دیگر تمام احباب اس چینل سے مستفید ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت مولانا محمد سعید صدیقی صاحب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع۔ وقال شاعر، قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، فإن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلينه ولو لن ينتهي الخشب۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اس پر ہم جتنا بھی رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو کم ہے۔ پھر ان اولاد کی تربیت کرنا اور ان کو صحیح راہ دکھانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح بچوں پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح والدین پر بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کو نہلانا دہلانا اور پھر اس کے کان میں اذان دینا، اور اسی طریقے سے تحنیک کرنا۔ تحنیک یعنی کسی بزرگ سے کروانا، اور تحنیک کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز جیسے کھجور ہے یا اور کوئی میٹھی چیز ہے، اس کو اپنے منہ میں چبا کر بچے کے تالو پہ لگانا، اسے تحنیک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے جا کر 7ویں دن تک بچے کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا، یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر جب اسی طریقے سے اس کا ختنہ کروانا، اور پھر جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھانا، اور پھر جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر اس بچے کے لیے اچھے سے مکتب کا انتظام کرنا، اچھے سے اسکول کا انتظام کرنا، اور اسی طریقے سے اس بچے کے خرچے کا انتظام کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر کیا تو یہ بچے دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے خوشی اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان بچوں کو عام بچوں کی طرح چھوڑا اور ان کی تربیت نہیں کی
اور ان کو ہم نے اچھے مکتب میں اور اچھے اسکول میں نہیں بٹھایا تو یہ بچے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بنیں گے۔ عزیزان محترم، بہت سارے واقعات اس پر موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ بڑے بڑے ڈگریاں لے کر وہ بچے جو باہر ممالک میں پڑھ کر آتے ہیں، لیکن جب ان کو والدین کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تو وہ بچے والدین کے لیے وبال کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب والدین کی عمر بڑھ جاتی ہے تو وہ بچے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو باہر ممالک میں یہی ہوتا تھا کہ وہاں سے یہ کمپلین آتی تھی کہ بچوں نے اپنے والدین کو چھوڑا اور والد ہسپتال میں ایڈمٹ، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بچے کو فون آتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ بچہ اسپتال کے عملے سے کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس کے تدفین کا انتظام کر لینا اور جو خرچہ آئے بل مجھے بھیج دینا۔ لیکن آج یہ ہمارے ملک پاکستان اور کراچی کے واقعات ہیں کہ باپ نرسنگ ہوم میں ہے، فوت ہو چکا ہے، اور بچے کو فون آتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کسی میٹنگ میں جانا ہے، اور آپ اس کے تدفین کا انتظام کر لینا، اس کے کفن کا انتظام کر لینا، اس کے غسل کا انتظام کر لینا، اور جو خرچہ آئے بعد میں بل مجھے بھیج دینا۔ عزیزان محترم، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کی تربیت نہیں ہوتی، اور جس بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ والدین کے سامنے اف تک نہیں کہتے، کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو مکتب میں بٹھایا، اور 2-3 مہینے کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ جا کے بچے کے استاد سے معلوم کر لے کہ بچہ پڑھنے میں کیسا ہے۔ اس کا شوہر جب وہ مدرسے میں جاتا ہے قاری صاحب سے پوچھتا ہے تو قاری صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کا بچہ بہت جلدی پڑھ رہا تھا، لیکن اب اپنے روٹین کے مطابق سبق لینا شروع کر دیا ہے، تو یہ واپس آتا ہے گھر میں اور اپنی بیوی کو کارگزاری سناتا ہے، تو اس کی بیوی ہنس پڑتی ہے، اس کی بیوی ہنستی ہے، تو شوہر کہتا ہے کہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا قاری صاحب کی کارگزاری سنائے تو میں نے کارگزاری سنائی، تو آپ اس پہ ہنستی ہے۔ تو بیوی نے کہا میں اس بات پہ نہیں ہنستی، میں اس بات پہ ہنستی ہوں کہ جب یہ بچہ چھوٹا تھا میرے گود میں ہوتا تھا، میں اسے دودھ پلاتی تھی، تو میں 3 پاروں کی حافظہ ہوں اور میں تلاوت کیا کرتی تھی، تو اس تلاوت کے اثر نے بچے کے اوپر اثر کیا اور وہ اس بچے کے سینے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ آج اس بچے نے وہ 3 پارے بہت جلدی پڑھے، اور جب وہ 3 پارے اس کے پورے ہوئے تو اب روٹین کے مطابق سبق لینا شروع کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، بچوں کی مثال ایک خالی تختی کی طرح ہے، اس پر ہم جو نقوش کرنا چاہے وہ نقش ہو جائیں گے۔ اگر ہم بچوں کے سامنے گالی گلوچ اور بدتمیزی کریں گے، کل یہ بچے بھی گالی گلوچ اور بدتمیزی کریں گے، اور اگر ہم بچوں کو آداب سکھائیں گے، اخلاق سکھائیں گے،
تو یہ بچے بڑے ہو کر والدین کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے اچھے انسان بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت نے مختصراً انداز میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر بات کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بچوں کی تعلیم و تربیت پر مزید ویڈیوز آپ احباب کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔